الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء اللهم اجعلنا منهم. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، ہونہار طلبہ، معزز حاضرین اور خواتین بھی اس طرح کو سن رہے ہیں. محترم خواتین، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، مدرسہ ہادہ کی معلمات اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ امدادیہ میں جب حاضر ہوتا ہوں تو بلا مبالغہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ باتوں کا اور مضامین کا ایک تلاطم ہوتا ہے. کبھی دل چاہتا ہے کہ یوں باتیں کریں، کبھی دل چاہتا ہے کہ اس موضوع پر بات کریں، کبھی دل چاہتا ہے کہ اس موضوع پر بات کریں. اس واسطے میں دعا بھی کر لیا کرتا ہوں، یا اللہ جس بات میں خیر ہو وہ کروا دیجیے. تو پھر میں ایک بات ہی بتا دوں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے سے یہاں آنا میرا شروع ہوا. کیسے آنا شروع ہوا؟ جامعہ امدادیہ میں آج کتنے برس ہو چکے، شاید کوئی سال خالی نہیں جاتا. اس کا پس منظر آپ کو بتاؤں، وہ بھی سبق آموز ہے حضرات علماء کرام کے لیے بھی اور جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں ان کے لیے بھی. الحمدللہ حضرت ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد ہیں، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے احسانات ہم پر ہیں لا تعداد ہیں، بے حد و حساب ہیں. باپ کے حیثیت سے بھی، استاد کی حیثیت سے بھی. ہم نے کتابیں بھی پڑھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، فتویٰ کا کام بھی سیکھا، انہی کی تربیت میں فتویٰ کا کام کرتے بھی رہے، سب ہوا. جہاں اتنے لا تعداد احسانات ہیں ان کے، ایک بڑا احسان ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے مجھے اور میرے عزیز برادر عزیز مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، ہم دونوں کا ہاتھ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور بیعت کروا دی تھی. یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اس احسان کو بھی نہیں بھول سکتا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا، کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال ہو گیا تھا جب بیعت ہوئی حضرت سے. مجلس ہوا کرتی تھی مغرب کی، عصر سے مغرب تک. ایک جمعہ کی مجلس ہوا کرتی تھی،
وہ اس میں عوام ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے. انہوں نے اپنی شفقت سے ہم دونوں بھائیوں کے لیے مجلس ایک پیر کی مقرر کر دی، اور پھر دوسرے علماء کرام بھی اس میں آنے لگے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تو انہوں نے ایک وقت فرمایا کہ بھئی آج نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد ذرا ٹھہر جائیے. ہم دونوں بھائیوں کو کہا، ہم ٹھہر گئے. پھر فرمانے لگے بھئی آپ تقریر نہ کیا کریں، وعظ نہ کیا کریں، تقریر میں نہ جایا کریں. اس زمانے میں ہماری تقریریں بہت ہوتی تھی، اخبارات میں اشتہارات بھی آتے تھے سیرت طیبہ کے موضوع پر، اور محرم کے موقعوں پر، رمضان کے موقعوں پر، شعبان کے موقعوں پر اشتہارات بھی آتے تھے، تقریریں بھی آتی تھی، بعض اوقات پوسٹر بھی چھپ جاتے تھے. فرمایا بھئی آپ لوگ تقریر نہ کیا کریں. اب پوچھنے کی تو مجال نہیں تھی. ہم نے کہا ٹھیک، ہم نے دل میں کہا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ اس ہفتے میں ہم کہیں نہیں گئے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوئے مجلس میں. یہ رمزی صاحب ہیں میرے خیال میں. السلام علیکم. ماشاء اللہ 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 ماشاء اللہ. اگلی مجلس میں کے بعد پھر وہی بات، جب سب جب چلے گئے پھر فرمایا بھئی آپ تقریر نہ کیا کریں، تقریر میں نہ جائے گا، وعظ نہ کیا کریں. تو پھر یہ بھی ہو گیا. ایک اگلی پیر کو پھر حاضری ہوئی. اچھا، بڑا پیارا انداز تھا، شفقت آمیز. بھئی آپ دونوں بھائی تقریر نہ کیا کریں، بھئی تقریر نہ کیا کریں. ہم نے کہا اچھی بات ہے. میں نے کہا کہ حضرت لوگ آتے ہیں تقریر کے لیے، تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں جگہ جلسہ ہے، آپ بیان کریں، فلاں بیان کریں. کہا کہ بھائی ان سے کہہ دیا کرو میں نے منع کیا. ہم نے کہا بہت اصرار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جا کے مجھ سے بات کریں، آپ نہ جائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب یہی ہونے لگا. پھر میں نے ایک دن حضرت سے پوچھا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں والد صاحب عیدین کی نماز پڑھاتے تھے اور بیان فرمایا کرتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، بیان فرمایا کرتے تھے. آخر زمانے میں یہ دونوں کام میرے ذمہ کر دیے تھے، عیدین کا بیان بھی اور جمعہ کا بیان بھی. اس کے بارے میں کیا کروں؟ فرمایا کہ وہ جاری رکھو. دارالعلوم کے احاطے میں جو کچھ ہے وہ کام کریں، دارالعلوم سے باہر نہیں. یہ بھی ہو گیا. ریڈیو والے آ گئے. ریڈیو پر بھی کبھی کبھی مہینے میں ایک مرتبہ تقریر ہو جایا کرتی تھی. ٹی وی کا تو زمانے میں دور نہیں تھا. میں نے ان سے کہا کہ میں تو پوچھ کر بتاؤں گا. حضرت سے پوچھا، کہا بھائی نہیں، ریڈیو پر بھی نہ جایا کریں، وہاں بھی نہ جایا کریں. یہ بھی ہو گیا. اخبار میں میرے مضامین چھپ جایا کرتے تھے. اسلامی صفحے پر مفتی جمیل خان آ کر لے جایا کرتے تھے. تو ایک دن وہ آ گئے کہ میں ایک مسودہ چاہیے، آپ دے دیجئے مجھے کچھ. میں نے دے دیا. یہ مسودہ وہ تھا جس میں میں نے تصوف اور فقہ کا تعارف کروایا تھا، جو بعد میں کتابی شکل میں چھپ بھی گیا. تصوف، فقہ اور تصوف ایک تعارف. یہ مضمون جب میں نے لکھا تھا تو حضرت کو سنایا تھا اور ایک ایک حرف سنایا تھا، اور حضرت نے جگہ جگہ اس پر داد دی تھی. بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا. میں نے سوچا کہ اس کے چھپنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. جگ میں وہ چھپ گیا. جب حاضر ہوئی کہنے لگے بھائی اخبارات میں بھی نہ چھاپا کریں، آپ نہ چھاپا کریں. کیا فائدہ اس میں؟ بالکل ہم نے چھوڑ دیا. دوسرے شہروں میں کبھی کبھی چلے جایا کرتے تھے، وہاں جانا بھی چھوڑ دیا.
حضرت سے اصلاحی تعلق میرا بھی تھا، مولانا تقی عثمانی صاحب کا بھی تھا، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا. ہم تینوں ساتھ تھے. ایک دن حضرت فرمانے لگے کہ ذرا ٹھہر جانا. کمرے میں گھر میں تشریف لے گئے اور اتنے خط لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ سارے خط آپ دونوں بھائیوں کے بارے میں ہیں، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجے ہیں میرے پاس مدینہ طیبہ سے، آپ دونوں بھائیوں کے بارے میں ہیں، آپ ذرا پڑھ لیں. ان میں بس ایک ہی مضمون تھا زیادہ تر کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ دونوں صاحبزادے آپ کے زیر تربیت ہیں. میری درخواست ہے کہ آپ ان پر خصوصی توجہ فرمائیں، خصوصی توجہ فرمائیں. ایک دو خطوط میں بھی لکھا کہ مجھے اندیشہ ہے کبر کا، تکبر کا اندیشہ ہے. اور وجہ اندیشہ معقول تھا، وجہ اس کی ہے کہ صاحبزادگان میں صاحبزادگی آ جاتی ہے. کوئی بڑے بزرگ کا بیٹا ہو، بڑے عالم کا بیٹا ہو تو اس کو یہ بات کا بڑا عذاب ہوتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو اسی کی وجہ سے بڑائی پیدا ہو جاتی ہے دل میں. تو فرمایا کہ اس کا بھی خاص طور سے توجہ فرمائیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے آپ کو جو پابندی لگائی ہے تقریروں پر، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ آپ کو اگر شہرت کا شوق ہو گیا تو ساری محنت بیکار چلی جائے گی. آپ کو اگر شہرت کا شوق ہو گیا تو ساری محنت بیکار چلی جائے گی. چنانچہ الحمدللہ 10 سال ہمارے ایسے گزرے، ہم نے کوئی تقریر باہر نہیں کی، کبھی نہیں گئے، اخبار میں ریڈیو پر کہیں نہیں گئے. ایک دن یہ ہوا 10 سال جب گزر چکے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میرے پاس فون آیا اور فرمانے لگے کہ بھئی اس مرتبہ ہمارے مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں آپ آ جائیں، آپ کا بیان ہو جائے جمعہ کے دن. میں نے کہا آپ کیا میں کیسے آ سکتا ہوں، تو حضرت نے پابندی لگا رکھی. کہنے لگے کہ نہیں میں حضرت سے بات کر لوں گا. اچھا ہم سب کو، حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کو، مولانا تقی صاحب کو، مجھے ایک ساتھ ہی خلافت بیعت، اجازت بیعت ہم سب کو ایک ساتھ دی تھی حضرت نے، تو یہ کام ہو چکا تھا. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ آپ آ جائیں. میں نے کہا بھائی میں کیسے آ جاؤں، میں تو حضرت کے یہاں سے پابندی ہے. فرمانے لگے میں حضرت سے خود بات کر لوں گا. میں نے کہا آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں نہیں آپ سے کہتا کہ بات کر لیں، نہ میرا حوالہ آپ نے. چنانچہ مولانا نذیر احمد صاحب نے حضرت سے بات کی. اب جب مجلس میں حاضر ہوا پیر کو تو فرمایا بھائی مولانا نذیر صاحب کا فون آیا تھا، بھائی اپنے آدمی ہیں، اپنے آدمی، چلے جائیں آپ چلے جائیں. تو مجھے تعجب ہوا کہ کیسے کہا کہ چلے جائیں. ابھی کئی دن تھے جانے میں، 1-2 ہفتے اور تھے. پھر جس مجلس میں جب کبھی بھی ہے دیکھو بھائی جب ہم جائیں گے تو صبر کی 2 رکعتیں پڑھ لینا، فلاں دعائیں پڑھنا، فلاں دعائیں پڑھ لینا، اور یاد رکھو جہاں جاؤ تقریر کرو یہ دیکھو درد کہاں ہے، زخم کہاں ہے. فرمائشی تقریر نہ کرنا، رسمی تقریر نہ کرنا، یہ دیکھو درد کہاں ہے، زخم کہاں ہے، جہاں زخم ہے وہاں مرہم لگاؤ. اور دعا کر لیا کرو کہ اس موقع پر مجھے کس موضوع پر بات کرنی چاہیے، کیا بات کرنی چاہیے. الحمدللہ اس کی توفیق ہو جاتی ہے. حاضر ہوا، ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا. ایک وجہ تھی ڈرنے کی، وجہ کہ اس سے پہلے ہماری 1-2 جگہ تقریر وہی پنجاب کے بعد شہروں میں کبھی ہوئی تھی جب پابندی نہیں لگی تھی. تو ہماری عادت تو اختلافی باتیں تقریر کرنے کی ہے نہیں، مناظرہ بازی کی.
کافر کہنا، فلاں کافر، فلاں فاسق، فلاں تو ہم سیدھی سادی باتیں کی تو یہاں لوگوں کو مزہ ہی نہیں آیا. پنجاب کے لوگوں کو ایسی تقریروں میں مزہ نہیں آتا تھا جس میں نوک جھونک نہ ہو اور کسی کو فاسق نہ کہیں، کافر نہ کہیں، جھوٹا نہ کہیں. تو ایک دو تقریریں کی تو میں نے دیکھا کوئی جوائیاں لے رہا تھا، کوئی آنکھ سو رہا تھا. تو اس دن سے میرے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ پنجاب میں تقریر نہیں کرنی چاہیے، ہم جیسے کوئی لوگوں نہیں کرنی چاہیے. میں نے شیخ الحدیث صاحب سے کہا کہ پنجاب میں تو لوگ تقریر سنتے نہیں جس کے اندر جب تک لڑائی جھگڑا نہ ہو. اچھا، اور بات ذرا لمبی نہ ہو جائے، میرا مشاہدہ یہی تھا کہ پنجاب کے لوگوں کو تقریریں وہ پسند ہوتی ہیں جس میں کچھ کسی کی مخالفت ہو رہی ہو. کسی کو فاسق کہا جائے، کسی کو کافر، کسی کو زندیق، کسی کو بے دین. جب تک یہ باتیں نہ ہو مزہ نہیں آتا تھا تقریر میں. پھر ایک بات مزید میں نے یہ دیکھی اپنے پنجاب میں، آدھا خاندان بھی میرا پنجاب میں ہے. مجھے پنجاب کے بہت ہی ادائیں پسند ہیں، بہت محبت ہے مجھے. اور ایک خاص ادا یہ ہے کہ مجھے اس میں مزہ بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. کیونکہ پنجاب کے بھائیوں کو لڑائی کا بڑا شوق ہے، لڑائی کا بڑا شوق ہے. خود میں نے ایک مرتبہ دیکھا، ملتان روڈ کے پاس ہمارے خاندان کے گھر تھے جن کا میں مہمان بنتا تھا. تو اچھا یوں ہوتا تھا کہ اگر دو آدمی لڑ رہے ہوں تو ان کو چھوڑاتا نہیں تھا یہاں کوئی، بلکہ تماشا دیکھتے تھے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. تو میں ملتان روڈ پر فٹ پاتھ پر پہنچا تو دو آدمی لڑنے لگے. 3-4 اور آدمی کھڑے ہو کر دیکھنے لگے. برابر کے دکاندار بھی بھاگ بھاگ کے آ گئے اور انہیں گھیرا ڈال دیا. اور ایک آدمی کو تو میں نے دیکھا کہ بس چلی جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ قصہ ہو رہا ہے تو وہاں سے کود پڑا اور تماشا دیکھنے لگا. تو پنجاب کی آب و ہوا میں یہ مادہ ہے. اچھا بات لمبی ہو رہی ہے، میں کیا کروں. میرا برونائی جانا ہوا بہت، تو وہاں جا کر دیکھا. اچھا وہاں کانفرنس تھی، ایک ہوٹل میں ہمارا قیام تھا، عالمی کانفرنس تھی، 1 ہفتہ قیام رہا. تو وہاں پاکستان کے کئی لوگ اساتذہ تھے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، نیک نام تھے. اور وہ ایسا ملک تھا جہاں پاکستان کے لوگوں کی عزت تھی. ایسا بھی ملک شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں. خیر، وہ پڑھے لکھے لوگ گئے تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کئی مرتبہ ہمیں بلایا اور کمیونٹی جو پاکستانی تھی ان کے ساتھ جمع کر کے بیٹھائی، بات چیت کی. تو میں نے ان سے ایک مجلس میں کہنے لگا کہ میں یہاں 1 ہفتے سے آیا ہوا ہوں، انڈونیشیا بھی گیا ہوں، ملائیشیا بھی جا چکا ہوں، سنگاپور بھی جا چکا ہوں، تھائی لینڈ بھی جا چکا ہوں، برونائی میں بھی آیا ہوں. میں نے کبھی 2 آدمیوں کو جھگڑتے نہیں دیکھا. تو وہاں ایک صاحب تھے، شمیم صاحب، کہنے لگے حضرت میں 30 سال سے ان ملکوں میں ہوں، کبھی میں نے 2 آدمیوں کو جھگڑتے نہیں دیکھا. یہ کچھ آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے. تو ہمارے کراچی میں بھی جھگڑا فساد ہوتا ہے. اب تو کراچی والے پنجاب سے آگے بڑھ گئے، لیکن پنجاب کا مزاج بھی یہ تھا. خیر، مجھے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کہا کہ حضرت ہماری تقریر کو کون سنے گا. کہنے لگے نہیں، آپ جا کر دیکھیں. یہاں مزاج، ہم نے کوشش کر کے مزاج بدلا ہے یہاں کے لوگوں کا. چنانچہ صاحب جمعہ کی نماز کے بعد میرا بیان ہوا اور تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بیان ہوا. ایک آدمی اٹھ کر نہیں گیا اور بہت ہی خوش ہوئے حضرت اندر، اور بہت ہی مجھے دعائیں بھی دی. الحمدللہ میری بھی ہمت بڑھ گئی. اس کے بعد سے پھر آنے لگا یہاں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو یہاں حاضری کو میری نافع بنائے. مجھے کہا گیا ہے کہ آج کے اجتماع میں جامعہ امدادیہ سے جو طلبہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں دورہ حدیث سے، اور مشکات کے جو طلبہ ہیں،
ان کو، اور جو خواتین طالبات فارغ التحصیل ہوئی ہیں ان کو، اور جو مشکات کی طالبات ہیں ان کو، اور جو حاضرین ہیں اور اساتذہ ہیں کسی بھی ادارہ مدرسے میں پڑھتے ہوں یا پڑھاتے ہوں، فارغ التحصیل ہیں، ان کو بھی روایت حدیث کی اجازت آپ دے دیجئے اپنی سند کے ساتھ۔ عوام علماء تو سمجھتے ہیں روایت حدیث کی اجازت کا کیا مطلب ہے، لیکن چونکہ دوسرے حضرات بھی ہیں تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ خاص اسی امت کا طرہ امتیاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں بھی ہم تک پہنچی ہیں اور جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، جن کی روایت ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں کتابوں میں پڑھائی، ہر حدیث کی سند محفوظ ہے۔ میں نے کتنی کتابیں حدیث کی پڑھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، دور حدیث کے جو کتابیں وہ تو ہیں ہی، اور بہت الحمدللہ کتابیں پڑھی ہیں، ان کی سب سندیں، جتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں سنی ہیں، ان سب کی سندیں میرے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہے۔ ہر محدث کا یہی ہوتا ہے، میرا کوئی خصوصیت نہیں، ہر محدث محدث بھی کوئی سبیق حدیث پڑھاتا ہے، اس کی سند اس سے لے کر اس کے اساتذہ سے ہوتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہ خاص اسی امت کا طرہ امتیاز ہے کہ اپنے نبی کی ساری باتوں کو محفوظ کیا ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے تو یہاں تک کیا کہ وہ کہتے میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ مسواک کر رہے تھے اور آپ کی آواز آ رہی تھی، او او کی آواز آ رہی تھی، اس آواز کو بھی نقل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال، اقوال مبارکہ کو سب کو محفوظ کیا اور ان کی سندوں کو بھی محفوظ کیا۔ جتنے راویان حدیث ہیں لاکھوں ہیں، اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا گیا، اور اسماء الرجال کے فن کے تحت ان میں کتابوں میں ان ہر راوی کے حالات زندگی لکھے گئے، کہاں پیدا ہوا، کس سے پڑھا، کن کن لوگوں کو پڑھایا، حافظہ کیسا تھا، دیانتداری کیسی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو حدیث بھی کوئی شخص پڑھاتا ہے وہ اس کو کوئی اجازت دیتا ہے۔ آج آپ دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں تو یہاں سے سند ملے گی آپ کو کہ آپ استاد فارغ التحصیل ہو گئے، اب آپ اس سند کی بنیاد پر حدیث روایت کریں گے، یہاں کے علماء، طلباء، طالبات۔ البتہ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ جب سے کتابیں چھپ گئی ہیں تو کتابیں معروف ہیں، مثلا بخاری ہے، مسلم ہے، حدیث، تو کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ پڑھا ہوا ہے بخاری اس نے پڑھی ہے، مسلم بھی پڑھی ہے، ساری کتابیں پڑھی ہے دور حدیث کی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ فلاں محدث کی سند سے بھی میں روایتیں کرنے لگوں، فلاں محدث کی حوالے سے بھی روایتیں کرنے لگوں۔ اس طریقے سے مجھ سے بھی کہا گیا ہے کہ میں روایت حدیث کی اجازت اپنی سندات کے ساتھ دوں، چنانچہ یہ میرا ثبت ہے، اس میں میری جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں یا سنی ہیں، جتنی حدیثیں پڑھی یا سنی ہیں یا جن کی روایت کی اجازت مجھے محدثین نے دی ہے، ان تمام کی سندیں مجھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میں درج ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث رحمت مسلسل بالاولیت ہے۔ تو مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت آپ حضرات کو سناؤں اور اپنی سند سے اس کی روایت کی اجازت بھی حاضرین کو دوں، وہی علماء کو، طلباء کو جو دور حدیث کے مشکات کے ہیں، یا طالبات یا معلمات ہیں دور حدیث کی، مشکات شریف کی، اور اپنے دوسری مرویات کی بھی اجازت اپنی سند کے ساتھ روایت کرنے کی اجازت دے دوں۔ رحمت مسلسل بالاولیت میں آپ کو اس وقت سناؤں گا، اور وہ حدیث یہ ہے، ذرا اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے۔ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت
مسلسلات کا بھی ایک کی قسمیں احادیث کی، بہت ساری حدیثیں مسلسل ہوتی ہیں. کوئی مسلسل ہے ایسی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان فرمائی، اس وقت آپ کچھ فرما رہے تھے، تو مثلا کھجور کھا رہے تھے، تو انہوں نے جب شاگرد نے جب سنائی تو اس نے بھی حدیث روایت کرتے وقت کھجور کھائی، ان کے شاگرد نے بھی اسی طرح حضور روایت کرتے ہوئے کھجور کھائی، تو مسلسل بھی عقلی تمر ہو گئی، یہ مسلسل بھی شر ملما ہو گئی. اس طریقے سے ہیں. اسی طریقے سے یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت ہے، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے تک، مجھ تک. ان بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی کسی جماعت کو درس حدیث شروع کرتے تھے یا کسی ایک آدمی کو درس حدیث شروع کراتے تھے تو ان کو سب سے پہلے یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت سناتے تھے، اس کے بعد دوسری حدیث پڑھاتے تھے، سناتے تھے. چنانچہ مجھے یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت 3 بڑے بڑے جلیل القدر محدثین سے ملی ہے. ایک جلیل القدر محدث شیخ محمد حسن ابن مشات شیخ محمد حسن المشات المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. سن 64 ہجری میں جب میں پہلی مرتبہ حج کو حاضر ہوا، سن 64 ہجری میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں اور برادر عزیز مولانا محمد تقی عثمانی صاحب ہم دونوں ساتھ گئے تھے. تو مسجد حرام میں ان کا شیخ محمد حسن ابن محمد المشات المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کا درس جاری تھا مسجد حرام میں، اور دور دور سے لوگ وہاں سے علماء آتے تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے. تو صاحب طریقت بزرگ بھی تھے. ہم نے ان سے درخواست کی کہ حضرت ہمیں اپنی مرویات کی اجازت دے دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حدیث رحمت سن لو پہلے. چنانچہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت انہوں نے مجھے سنائی اور پھر اپنا سبق عطا فرمایا، اور اس میں اجازت عامہ تامہ مطلقہ اپنی تمام مرویات کی، مقروءات کی، مجوزات کی تحریر فرمائی. الحمدللہ وہ میرے پاس ہے. اس دوسرے استاد ہیں شیخ محمد شیخ عیسیٰ فادانی، یہ بھی مکہ مکرمہ کے تھے. انہوں نے بھی الحمدللہ اسی طریقے سے حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کی اجازت دی اور سنائی اور اپنا سبق عطا فرمایا. اور تیسرے شیخ ناقبی ہیں، یہ بھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے جدے میں. مجھے پتا چلا، مکہ معظمہ میں حاضر تھا، میں نے سنا کہ پرانے طرز کے ایک بزرگ ہیں جدے میں اور محدث ہیں شیخ ناقبی رحمۃ اللہ علیہ، یمن کے تھے اور پرانے طرز کے بزرگ ہیں. تو میں نے اپنے دوستوں کے ذریعے ان سے وقت لیا، انہوں نے کرم فرما کر اجازت وقت دے دیا. ہم حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے بھی درخواست کی. اس وقت ان کے بتایا گیا تھا کہ ان کی عمر اس وقت 120 سال تھی، 120 سال، مگر ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. انہوں نے بھی اجازت عطا فرمائی. تو ان 3 بزرگوں سے روایت حدیث کی اجازت مجھے ہے، لیکن ان میں سب سے عالی سند شیخ محمد حسن ابن محمد المشات المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ آپ کو میں سناتا ہوں. سفیان بن عیینہ سے لے کر شیخ محمد حسن مشات تک یہ حدیث مسلسل آئی ہے، رحمت مسلسل رحمت اولیت کے ساتھ. چنانچہ یہ حدیث حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں. وہ آگے روایت کر رہے ہیں عمرو بن دینار سے عن ابی قابوس مولا عبداللہ بن عمرو بن العاص عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء اور یرحمکم من فی السماء. دونوں روایتیں یرحمکم بالاستئناف اور یرحمکم جواب امر کے طور پر. میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے یہ روایت، یہ حدیث. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء یرحمکم من فی السماء. دونوں روایتیں. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے.
ایک بات خاص طور سے توجہ طلب ہے، اور وہ آج کل اس طرف زیادہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1400 سال سے ہر محدث اپنے شاگردوں کو سب سے پہلا سبق اس حدیث کا دیتا تھا۔ حدیثیں بہت ساری ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن ان میں سے بھی منتخب کر کے اس حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کا سبق دیتا تھا، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں بھی آپ کو سب سے پہلے جو اجازت دے رہا ہوں اپنی مرویات کی، حدیث رحمت کے ساتھ دے رہا ہوں۔ یہ پیغام ہے رحمت کا، اس میں رحمت کا خاص انداز میں ذکر ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور وفی روایت یرحمکم من فی السماء۔ ترجمہ کر سن لیجئے، الراحمون رحم کرنے والے، یرحمہم الرحمن ان کے اوپر رحمان رحمت کرتا ہے، ان کے اوپر رحمان کی رحمت ہوتی ہے۔ ارحموا من فی الارض تم رحم کیا کرو ان تمام لوگوں پر، مخلوقات پر جو زمین میں ہیں۔ یرحمکم من فی السماء تمہارے اوپر رحم کرے گی اوپر والی ذات، تمہارے اوپر رحم کرے گی۔ محدث کا سب سے پہلا پیغام یہ حدیث ہے، ہمارے مدرسوں کا سب سے پہلا پیغام یہ حدیث ہے۔ آج مدرسوں کو بدنام کیا جاتا ہے، دہشت گردی کا جہاں ذکر آتا ہے مدرسوں کا ذکر ضرور لے آتے ہیں، حالانکہ دہشت گردی کا مدرسوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ دہشت گردی شروع جو چل رہی ہے در حقیقت یہ جہاد کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ دہشت گردی الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے، جہاد بڑی مقدس چیز ہے، اور ہماری تو یہ دعا رہتی ہے کہ اللہم قوّنی علی الجہاد فی سبیلک، یا اللہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی طاقت عطا فرما۔ لیکن دہشت گردی اس کا تعلق نہ کوئی جہاد سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ مسلمانوں سے ہے۔ یہ صرف پاکستان کو، مسلمانوں کو، جہاد کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دشمنوں نے چھوڑا ہے، اور دہشت گردی کے ساتھ مدرسوں کا ذکر آنے لگتا ہے۔ پاکستان میں کتنے واقعات دہشت گردی کے پیش آئے، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں جس میں کوئی مدرسہ ملوث ہوا ہو، جہاں تک ہمارے علم میں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لڑکوں نے وہ کام کیا ہے۔ کراچی کے اندر ایسا ہی ہوا تھا، ایک بہت بڑا کار ہوا تھا، کالجوں کے پڑھے ہوئے لڑکے تھوک تھے، ان کو کوئی نہیں کہتا کہ کالجوں میں کیا ہو رہا ہے۔ جتنی چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں اور ذخیرہ تخریب کاری ہوتی ہے اور دہشت گردی ہوتی ہے، کسی نہ کسی اسکول کے مدرسوں کے تعلق لوگ ہوتے ہیں۔ ان مدرسوں اسکولوں کا نام نہیں لیتا، مدرسوں کا نام لیتے۔ اگر مدرسے میں 20 سال پہلے پڑھا تھا کبھی، اس نے مکتب میں پڑھا تھا قرآن شریف اور پڑھا فارغ ہوا ہے کالج سے، یونیورسٹی سے، تو یہ نہیں کہتے کہ بھلا یونیورسٹی کا طالب علم تھا، کہتے بھلا مدرسے کا طالب علم تھا، مدرسوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ حالانکہ مدرسے تو رحمت کا پیغام دیتے ہیں۔ اسلام سراپا سلامتی ہے، اسلام کے معنی ہی سلامتی میں داخل ہو جانا، سلامتی کو قبول کر لینا، اور جنت کا نام بھی کیا ہے؟ دار السلام ہے۔ اور ہماری دعا ہر نماز کے بعد کیا؟ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ سلام ہی سلام ہماری پہچان ہے، اور جنت کا نام بھی سلام، اللہ تعالیٰ کا نام بھی سلام، ناموں میں سے ایک سلام نام اللہ رب العالمین کا ہے۔ ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے؟ السلام علیکم، جو بھی ملے افشوا السلام بینکم، جو بھی ملے تم سلام کیا کرو۔ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ اطعام الطعام وقراءۃ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کتاب الایمان میں ہے حدیث۔ کھانا کھلانا اور سلام کرنا ہر اس کو جس کو پہچانتے ہو، اور اس کو بھی جس کو نہیں پہچانتے۔ اطعام الطعام کے اندر یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو،
کافر کو کھلانا بھی ثواب ہے، اجنبی کو کھلانا بھی ثواب ہے، مالدار کو کھلانا بھی ثواب ہے، غریب کو کھلانا بھی ثواب ہے، رشتہ داروں کو اجنبیوں کو اطعام الطعام، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، رحم دلی پیدا ہوتی ہے، راحت ملتی ہے ایک دوسرے کو، اور سلام کرو ایک دوسرے کو، جو بھی ملے اس کو سلام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت حتى تؤمنوا، جنت میں داخل نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تمہارا ایمان پورا نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ تو غیر اختیاری ہوئی، تو آپ نے خود ہی بتایا کہ ابلا ادلکم اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، آپ اس میں سلام کو پھیلایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے اور فقہاء نے لکھا بھی ہے کہ جو بھی ملے اس کو سلام کرو، حتیٰ کہ اتنا کثرت ہے کہ دو آدمیوں کا ساتھ جا رہے ہیں، بیچ میں کوئی درخت وغیرہ آ گیا تو دونوں ایک ادھر سے گیا ایک ادھر سے گیا، جب ملے گا تو وہ پھر کہے السلام علیکم۔ آپ گھر میں ہوتے ہیں، مہمان بیٹھا ہوا ہے ڈرائنگ روم میں مردانہ کمرے میں، آپ گھر میں جاتے ہیں کئی مرتبہ، کبھی پانی لینے گئے کبھی کچھ لینے گئے، جتنی مرتبہ داخل ہوں ہر مرتبہ کہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، افشوا السلام بین، اسلام کو پھیلاؤ، سلامتی کا پیغام ہے۔ الحمدللہ تو سلامتی کا پیغام ہے، ہمارے مدرسوں میں اسی کا دھیان دیا جاتا ہے، اسی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اس بات سے بھائی بس اب ماشاءاللہ ہمارے خطیب اعظم ہیں مولانا طارق جمیل صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم جیسے آدمی کی باتوں کو مزے سے سنے گا بھی نہیں کوئی، پتہ نہیں سنیں گے بھی، سنا بھی ہوگا یا نہیں سنا ہوگا لوگوں نے۔ خیر، تو میں اپنی بات کو ختم کروں گا تاکہ اب ان کی باتوں سے ہم بھی محظوظ ہوں اور آپ بھی محظوظ ہوں۔ بڑی سبق آموز باتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، دل پہ اترنے والی باتیں ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو انداز بیان بڑا خاص ملکہ اس کا عطا فرمایا ہے۔ تو اپنی بات کو میں اسی پر ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ رحمت کا پیغام ہے، آپ جہاں جاؤ رحمت کا پیغام بن کر جاؤ، رحمت کا پیغام انسانوں پر بھی، غیر مسلموں پر بھی، کافروں پر بھی۔ اور دیکھیے کافر صرف جب ہمارے لیے لڑائی ہو، جہاد ہو رہا ہو، جب تو اس کی جان اور ہمارے لیے حلال ہے اور ہم لڑیں گے، لیکن جب جہاد نہیں اور ہمارے ملک کے اقلیت کے طور پر رہ رہے ہیں، ان کے جان و مال اور آبرو کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، ان کو کھانا کھلانا، ان کو راحت رسانی کرنا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا سبق دیا گیا ہے۔ حکیم المت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے حقوق البہائم، جانوروں کے حقوق، جانوروں کے بھی حقوق ہیں کہ بے وجہ جانور کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کی تفصیلات لکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات پر بھی علماء کے لیے سبق ہے کہ 10 سال تک ہمارے شیخ نے، شیخ الحدیث صاحب پر بھی پابندی لگائے رکھی اور ہم پر بھی پابندی لگائے رکھی کہ تقریر نہ کریں، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو شہرت کا شوق نہ ہو جائے، اگر شہرت کا شوق ہو گیا تو ساری محنت بیکار چلی جائے گی، کیونکہ جو شہرت کے لیے جو تقریر کی جاتی ہے وہ ایسی ہے جیسے بھیڑیا جانوروں کو کھا جاتا ہے، بکریوں کو کھا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ شہرت کا شوق اور دکھاوے کا شوق یہ تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور اخلاص کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔